السلام علیکم. کیا حال ہے طلبہ و طالبات؟ آج کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہمارا سے مراد میرا وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اردو بی سلیبس 3248 کا پیپر 1 اور پیپر 2 کی ڈویژن اور سلیبس بتاؤں. تو مارکس کے حساب سے دونوں پیپرز جو ہیں ان کی ویٹیج 50 اور 50 ہے. یعنی یہ پیپر 1 بھی 50 نمبر کا ہے اور پیپر 2 بھی 50 نمبر کا ہے. پیپر 1 میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مفصل ہیں، یعنی یہ زیادہ ہے. جیسے اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ تفہیمی مہارتیں ہیں. تفہیمی مہارتیں تفہیمات پر کمانڈ حاصل کرنے سے ہے. مراد یہ ہے کہ جو عبارت آپ پڑھیں گے اور جو تفہیم آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو مہارت حاصل ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، کس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے اور مصنف آپ کو کیا بتا رہا ہے. تو جب ہم عبارت کو غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے متن کو اپنے دماغ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، کیا سمجھایا گیا ہے، کیونکہ ہر عبارت کسی نہ کسی مخصوص موضوع سے متعلق ہوتی ہے. وہ یا تو کسی مشہور آرٹیکل کا حصہ ہوتی ہے، یا کسی مضمون کا حصہ ہوتی ہے، یا کسی کتاب کا ایک پیراگراف ہوتی ہے. عموماً اس میں جتنی بھی پریکٹس کے لیے مصنفین اپنی اردو سلیبس بی کی بکس میں تفہیمات ڈالتے ہیں، وہ بڑی اچھی اور خوبصورت عبارات ہوتی ہیں اور ان کا بڑا اچھا انتخاب ہوتا ہے اس میں. تو لفظ تفہیم ویسے فہم سے ہے. فہم کا مطلب ہے جان لینا اور سمجھ لینا. تفہیم جب آپ سالو کرتے ہیں اس کوشچن کو تو آپ ثابت کرتے ہیں گیون کوشچنس کے آنسر میں کہ آپ نے جو پڑھا، جو سنا، اس کو سمجھ لیا اور پھر اسی مہارت سے آپ سوال کا جواب دیتے ہیں. تو جتنی اچھا آپ جس بہترین طریقے سے عبارت کو سمجھیں گے، اس کو جانیں گے، اس کے معنی اور مطالب آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے اور عبارت کے نفس مضمون کو آپ سمجھ جائیں گے، اتنا اچھا آپ اس کا جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے. لیکن اس میں ایک کانسٹنٹ پریکٹس یعنی مسلسل مشق آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ تفہیم پر مہارت حاصل کر لیں. تو تفہیمی مہارتیں جو ہیں یہ مسلسل پریکٹس ہی کا نام ہے. اور اس کے 2 حصے ہوں گے. ایک مختصر جوابات، یعنی جو تفہیم آپ پڑھیں گے اس میں ایک حصہ جو ہے اس میں آپ مختصر جوابات دیں گے کیونکہ سوالات مختصر ہوں گے. دوسرے حصے میں آپ کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے، یعنی بہت سے سوالات دیے جائیں گے اور ان میں سے آپ سے جس کا آنسر مانگا جائے گا آپ نے لکھنا ہوگا. اور یہ دونوں جو حصے ہیں، یہ پہلا حصہ 8 نمبر کا ہے، دوسرا حصہ 9 نمبر کا ہے. یعنی مختصر جوابات 8 نمبر کے ہیں اور کثیر الانتخابی 9 نمبر کے ہیں. اس کے بعد ہے نوٹس بنانا. نوٹس بھی ایسے ہی آپ سمجھیں جیسے آپ ایک عبارت کو پڑھتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں اور پھر اسی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا. دراصل تفہیم کا متن وہی رہتا ہے، عبارت کی بات اور گفتگو وہی رہتی ہے، ٹاپک وہی رہتا ہے، لفظ آپ کے اپنے ہوتے ہیں جن میں آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. اور یہ بھی نوٹس بنانا جو ہے یہ حصہ بھی 9 نمبر کا ہے. اس کے بعد ہے خلاصہ نگاری یا انشا پردازی. ان دونوں میں سے ایک آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو دونوں آپشن دی جائیں گی. خلاصہ نگاری یعنی اختصار سے کام لینا.
اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اختصار سے کام لینا، یعنی بات کو مختصر کر کے بیان کرنا. جیسے آپ انگلش میں سمری لکھنا کہتے ہیں، یا کسی بھی عبارت کو یا پیراگراف کو آپ سمرائز کرتے ہیں، اسی طرح اردو میں آپ اس کو خلاصہ نگاری کہتے ہیں. اور اس خلاصہ نگاری کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ عبارت میں جو بات کی گئی ہے اس کو اس کے تیسرے حصے میں بیان کر دیا جائے. یعنی اگر عبارت 300 الفاظ پر مشتمل ہے تو جو آپ خلاصہ لکھیں گے وہ 100 الفاظ پر ہونا چاہیے. اور اس میں بھی آپ خلاصہ یوں لکھیں گے کہ عبارت میں دیے گئے تمام اہم پوائنٹس کو، تمام اہم نکات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کو مینشن کرنا اس میں بہت ضروری ہوگا. تو خلاصہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. خلاصہ آپ کا 10 نمبر کا ہے. اور انشاء پردازی بھی تحریر ہی ہے، یعنی تخلیق کرنا، لکھنا، خود سے لکھنا. یہ بھی اسی 10 نمبر میں آپشنل ہوگا آپ کے پاس، یا آپ خلاصہ لکھیں گے یا انشاء پردازی. اور اس کے بعد آخری ہے ای میل لکھنا. یہ ای میل لکھنا ایک دراصل سلیبس میں نیا اضافہ ہے، خوبصورت اضافہ ہے، اور زمانے کی ضرورت کے عین مطابق ہے، کیونکہ اب دور ای میل کا ہے. تو آپ کو ای میل لکھنی آنی چاہیے، اور یقیناً آتی ہوگی آپ کو، لیکن یہ ایک خاص پیٹرن ہے، آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اور اسی پر آپ کو ای میل لکھنی سکھائی جائے گی. آئندہ پریکٹس میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ نے ای میل کیسے لکھنی ہے. اور اس کی مارکس وائز اگر ویٹیج دیکھیں تو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ای میل 14 نمبر کی ہے. یہ ٹوٹل نمبر آپ کے ہیں 50 اس پیپر کے، اور اس میں آپ کو امتحان میں وقت دیا جاتا ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ. اور دیٹس اٹ. مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھا اس پیپر پر عبور حاصل کریں گے، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور پریکٹس میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ میرے بچے آپ بہت اچھے نمبر لے سکیں. جی اب بات کرتے ہیں پارٹ 2 کی، یعنی پیپر 2. اردو سلیبس بی کا پیپر 2، اس کے مارکس کی ڈویژن کیا ہے، اور اس پیپر میں کیا کیا شامل ہے جو آپ کو کرنا ہے اور آپ ہی کو کرنا ہے. میں نے تو صرف آپ کو سمجھانا ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے، کرنا آپ نے ہے، اور آپ کر لیں گے. مجھے یقین ہے کہ جتنے بچے میرے ان لیکچرز کو غور سے سنیں گے وہ بہت اچھا سوال کا جواب لکھ پائیں گے، بہت اچھا سیکھ پائیں گے، اور مہارت حاصل کر پائیں گے اپنے کام میں. تو اس پیپر میں بھی کل نمبر 50 ہیں، اور جو آپ کا گیون ٹائم ہے پیپر کے لیے وہ ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ، یعنی 1.5 گھنٹہ. اس پیپر میں بھی آپ کو 4 چیزیں جو ہیں ان پر عبور حاصل کرنا ہوگا. پڑھنا نہیں، عبور حاصل کرنا ہوگا. اور عبور حاصل کرنے کے لیے کسی بھی کام کو بار 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 کرنا پڑتا ہے، جسے کہتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. تو اگر آپ نے پرفیکشن حاصل کرنی ہے اپنے کام میں تو آپ کو یہ کام بار بار کرنا پڑے گا. تو اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے جملوں کو تبدیل کرنا. جملہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کو 5 جملے دیے جائیں گے. یہ 5 نمبر کے ہی 5 جملے ہوں گے. ان میں پہلا جملہ کمپلیٹ ہوگا اور دوسرا جملہ ادھورا ہوگا. لیکن آپ ادھورے جملے کو یوں کمپلیٹ کریں گے کہ معنی وہی رہیں گے جو پہلے جملے میں دیے گئے ہیں. یہ انتہائی آسان اور خوبصورت حصہ ہے آپ کے پیپر کا، اور یہ بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے کچھ ہی دنوں میں ان کو بہترین طریقے سے کرنا سیکھ بھی جاتے ہیں. آپ بھی کرنا سیکھ جائیں گے. دوسرا حصہ ہے خالی جگہ پر کرنا. خالی جگہ میں آپ کو عبارت میں ایک پیراگراف دیا جائے گا. وہ پوری عبارت جو ہے اس میں 10 خالی جگہیں دی جائیں گی، اور نیچے 10 باکسز دیے جائیں گے. ہر باکس میں 4 آپشنز ہوں گے. یعنی آپ کے پاس بہترین خالی جگہ کے لیے
लफ्ज़ चुनने के लिए 4 ऑप्शंस होंगी, उनमें से आपने बेस्ट लफ्ज़ का इंतखाब करना है और उस खाली जगह को पुर कर देना है। ये भी बड़ा खूबसूरत पेपर का हिस्सा है, बड़ा आसान है और नंबर लेने के लिए आपको बहुत फेवर करता है। जो बच्चे ये करना सीख जाते हैं उनके नंबर कभी नहीं कटते। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रही हूँ। तीसरा हिस्सा है मजमून निगारी, मजमून लिखना। और लिखना किसको नहीं आता? वो बच्चा जो ओ लेवल में आ गया, वो यकीन उसने मजमून लिखना छोटी क्लासेस से शुरू कर दिया होगा। 4th 5th क्लास से मजमून लिखाना शुरू कर देते हैं। बस ये होता है कि शुरू में छोटे छोटे जुमलों में बच्चे लिखते हैं, अल्फाज की जो कंपल्शन होती है वो मिनिमम होती है, लेकिन जो आप बड़े होते हैं तो आपको ज़्यादा अल्फाज में लिखना पड़ता है। इसमें भी आपको कुछ ख़ास अल्फाज नहीं लिखने, आपको 150 अल्फाज पर मुश्तमिल, कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है जिसके लिए आपको टॉपिक दिया जाएगा। और ये भी बड़ा खूबसूरत काम है और ये टोटल किसी भी तालिब इल्म की अपनी तख्लीक होती है। मुराद ये है कि वो खुद से लिखता है। और याद रखिए, नोट कर लीजिए, अच्छा वही लिखता है जो अच्छा सुनता है और जो अच्छा लिखने की प्रैक्टिस करता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बार बार लिखते रहेंगे, हर टॉपिक के बारे में आप जानते होंगे, आपके पास मालूमात होंगी, तो ये कैसे हो सकता है कि आप इतना नन्हा सा एक मजमून ना लिख पाएँ। इसके नंबर आपके होंगे 20, अच्छे खासे नंबर हैं। और 20 में से बहुत अच्छे नंबर हासिल करना, वैसे मेरे नज़दीक तो 20 में से 20 लेना भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा प्रैक्टिस के बाद। आखिरी हिस्सा है अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा। इसमें आपको अंग्रेज़ी का एक पैराग्राफ दिया जाता है। अमूमन ये बड़े दिलचस्प और बड़े नॉलेजफुल पैराग्राफ्स होते हैं और ये भी बड़ी खूबसूरत सिलेक्शन होती है राइटर्स की, जो वो पैराग्राफ की शक्ल में डाल देते हैं। और कोई बहुत तवील नहीं होता, ये छोटा सा पैराग्राफ होता है। बस इसमें भी एक आपको महारत करनी पड़ती है और वो भी प्रैक्टिस से होती है कि जो बात अंग्रेज़ी ज़बान में कही गई है उसको आपने उर्दू ज़बान में इस तरह तब्दील करके लिखना है, यानी अंग्रेज़ी को उर्दू में यूँ लिखना है कि जो बात अंग्रेज़ी में कही गई है वो बात उसी तरह समझ में आ जाए। इसमें अल्फाज जो हैं वो उनका चुनाव डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप बेहतरीन अल्फाज का ऑल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी के बेहतरीन ऑल्टरनेट उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और इबारत के मतन को कायम रखते हैं। और जो कुछ कहा जा रहा है इबारत में वो आप दाएं बाएं नहीं कर सकते, उसको वैसे का वैसा ट्रांसलेट करना होता है। इसके 15 नंबर हैं और उम्मीद है कि हम वक्त के साथ साथ बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ ये पेपर जो है इस पर भी अबूर हासिल कर लेंगे और इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। गुड लक।